بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ فخر العلماء، قائد العلماء، فخر پاکستان، شیخ الہند کی فکر کے ترجمان حضرت مولانا فضل الرحمن اطال اللہ عمرہم وخلد ذکرہم، اور آج کی اس اہم بزم کو سجانے والے ہم سب کے محترم و مکرم جناب اکرم درانی صاحب اکرمکم اللہ فی الدارین، ان کے فرزند ارجمند جناب زاہد درانی صاحب اور مختلف صوبائی حلقوں میں جمعیت علماء اسلام کے امیدواران اور بنوں کی سرزمین کے قابل صد تکریم و توقیر جمعیت علماء اسلام کے پروانوں و دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج جمعیت علماء اسلام کے اس قلعہ میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور میں اس لیے نہیں آیا کہ میں یہاں آ کر محترم جناب اکرم درانی صاحب اور ان کی خدمات کا تعارف آپ سے کرواؤں۔ میں اتنا طویل سفر کر کے اس لیے آیا کہ میں آپ بنوں کے رہنے والوں، میں آپ کی جرتوں کو، میں آپ کی محبتوں کو، میں آپ کی ہمتوں کو، میں آپ کی کاوشوں کو، میں آپ کی کوششوں کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پاکستان کے حالات جس طرح بھی ہوئے، لیکن بنوں کے رہنے والے غیور میرے دوست نے جمعیت علماء اسلام کے اس پرچم نبوی کو ہمیشہ تھامے رکھا، اور مجھے یقین ہے یہی محبت کل ہمیں مصطفیٰ کے حوض کوثر پر انشاءاللہ یہی محبت جام کوثر کا ذریعہ بنے گی۔ میرے قابل احترام دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک سے بے حیائی کا کلچر کا خاتمہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اخلاق درست ہوں، اس کا کردار درست ہو، ہماری اولاد کی سمت درست ہو، پاکستان اقتصادی طور پر مضبوط ریاست ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا قضیہ حل ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے کوئی جرت مندانہ کردار ادا کرے، تو پھر پورے پاکستان پہ نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن ہر جگہ چٹان بنا ہوا نظر آئے گا۔ میرے قابل احترام دوستوں، آج عالمی طاغوت، عالمی کفر 3 دروازوں سے ہمارے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے توسط سے اس نے اپنی تہذیب کو متعارف کروایا، اور نصاب کی تبدیلی کے ساتھ اپنی فکر کو ہماری اولادوں تک منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر اپنے ٹوٹ لا کر اس کو تحفظ دینے کی ایک کوشش اور کاوش کی جا رہی ہے۔ آج بنوں کا رہنے والا غیور مسلمان
یہ عہد کرتا ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن پاکستان کی سالمیت پر آج نہیں آنے دیں گے، اس کی حیا کا جنازہ نہیں اٹھنے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، الحاج اکرم خان درانی صاحب، کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی زندہ تھا، آج بھی مفتی زندہ ہے۔ وقت کا میں تھوڑا سا، میرے قابل احترام دوستوں، میرے قابل احترام دوستوں، آپ نے جس قیادت پر اعتماد کیا تو آج آپ سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہیں کہ پاکستان میں جو بھی سیاسی جماعتیں آئیں، پرویز مشرف نے 8080 لوگوں کو NRO دیا، اور آپ کے لیے یہ بات قابل فخر ہونی چاہیے کہ ان 8080 لوگوں میں جمعیت کا کوئی MNA MPA دور کی بات ایک عام کارکن بھی شامل نہیں تھا۔ بینکوں سے قرضے لے کر معاف کروانے کی فہرست سامنے آئی تو آپ کو ان 5000 لوگوں میں جمعیت علماء اسلام کا آپ کو کوئی کارکن، کوئی لیڈر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ عسکری ونگ جب جماعتوں کے لائے گئے جمعیت علماء اسلام، وہاں بھی آپ کو صاف ستھری نظر آئے گی اور یہ اعلان کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم کام کی باتیں کرتے ہیں، بیکار ترانہ کیا جانے، ہم وقت شناس فطرت ہیں، وقت گوانا کیا جانے ہیں، ظالم ہے وہ کوئی جو انسانی آبادی ویران کرے، ہم آگ بجھانے والے ہیں، آگ لگانا کیا جانے۔ میرے قابل احترام دوستوں، بنو کے غیور مسلمانوں، اگر آج ہم سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، آج پاکستان کے اندر خیر کی بات کرتے ہیں، یہود اور ہنود کے ایجنڈے کی تدفین کی بات کرتے ہیں، تو پھر آئیے جمعیت علماء اسلام اور اس کی قیادت پر اعتماد کیجئے، انشاءاللہ العزیز پاکستان بچے گا بھی، پاکستان روشن بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میرے قابل احترام دوستوں، میرے قابل احترام دوستوں، ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے اور کوئی کشمیر کا سودا کرنے کی جرت نہیں کر سکا، لیکن افسوس یہ کہ ایک سازش کے تحت میرے قائد کو پارلیمنٹ سے باہر رکھ کر کشمیر کا سودا کیا گیا۔ کشمیر کا رہنے والا ہر پیر و جوان اس سودے پر لعنت بھیجتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ اپنی قیادت پر اعتماد کرتا ہے کہ جس طرح کل کشمیر کا قضیہ آپ نے لڑا تھا، کل آئندہ آنے والا بھی آپ اسی قوت کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے قابل احترام دوستوں، ہمارے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ جب غزہ پہ طوفان آیا، غزہ کا مجاہد اٹھا اور اس مجاہد نے عربیت کی بنیاد پر نہیں، اس نے بیت المقدس کی آزادی کی جنگ کا آغاز کیا، تو اس آغاز پر پورا عالمی کفر جمع ہو گیا اور نہتا غزہ کا مسلمان کھڑا تھا۔ عالم اسلام کا کوئی لیڈر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کا کوئی لیڈر ان مظلوموں کے ساتھ، ان مجبوروں کے ساتھ
نظر نہیں آئے گا۔ ہاں آئے ہیں وہاں پر امریکہ سے پہنچا وزیر خارجہ، اس نے کہا میں یہودی ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں، لیکن عالم اسلام سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جا کر ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہاں اگر کوئی گیا تو وہ تیرا میرا قائد مولانا فضل الرحمان گیا، اس نے کہا میں مجاہد ہونے کی حیثیت سے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ آج کے اس اجتماع میں میری درخواست ہوگی کہ اگر آپ نے پاکستان کے اخلاق اور اقدار کو، پاکستان کی سیاست میں اندر شرافت کو، دیانت کو، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ بنو کی تعمیر و ترقی میں میرا یہ بھائی اکرم درانی آپ کو ہر قریہ اور ہر بستی میں مسکراتا ہوا نظر آئے گا، اگر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ اپنی پرچی کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں آپ کو سلام پیش کریں گی۔ کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ غزہ میں رہنے والے نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی اولاد قربان کر دی، اپنی اولادوں اور بچوں کے جنازے اٹھا کر، تو نوجوان کہتا ہے میرے ربا اگر آپ اس طرح راضی ہیں تو میں اس طرح راضی ہوں۔ جب وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم ووٹ کی ایک پرچی اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کی عظمت کے لیے، اس ملک کے اندر حیا والا معاشرہ قائم کرنے کے لیے، کیا اس ایک پرچی کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر میں درخواست کروں، مہمان کا اکرام آپ کی خاصیت ہے، تو آپ کھڑے ہو کر پوری محبت کے ساتھ اپنی قیادت کے ساتھ وفا کا اعلان کر دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کی ان وفاؤں کو قبول فرمائے، اور یاد رکھو آج غزہ کا مسلمان پیغام دے رہا ہے، اور یہی پیغام دے کر میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ قرآنی آیت تھی، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اہل علم تشریف فرمائے، رب العالمین تشریف فرمائے، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ سے دوستی کر لو۔ علماء بیٹھے کہیں گے یہ ترجمہ تو نہیں سنا، ہم نے تو یہ سنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ آپ یہ مفہوم بیان کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے دوستی کر لو۔ یہ ترجمہ یہ بھی رائے نہیں، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، متقی ہی اس کے دوست ہوتے ہیں۔ رب العالمین میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں دوستی کرنے والے اللہ سے؟ رب العالمین سارے ہیں۔ ہم تیرے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو دوستی کیسے ہوگی؟ رب العالمین نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم میرے دوستوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تم بھی میرے دوست بن جاؤ گے۔ پاکستان میں ہماری قیادت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے کبھی کوئی اعلان کر کے یو ٹرن نہیں کیا کہ اسے ندامت ہو، لیکن قدم قدم پہ یو ٹرن کرنے والے، جھوٹ پر اپنی سیاست کرنے والے، جھوٹ پر اپنی سیاسی دکان چمکانے والے،
کس طرح جمعیت علماء اسلام کے کردار کو مجروح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو جمعیت علماء کل بھی حق کا علم لے کر، صداقت کا علم لے کر کل بھی میدان میں کھڑی تھی، آج بھی میدان میں کھڑی ہے۔ یہ جماعتیں آئیں گی، جاگ کی مانند بیٹھ جائیں گی، کیونکہ میرے رب کا اعلان ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور میں خوشی محسوس کروں گا جس دن مجھے یہ اطلاع ملے گی کہ ہماری مرکزی MNA کی سیٹ اکرم درانی صاحب کو تحفے میں آپ نے دی، اور 4 صوبائی سیٹیں آپ نے جمعیت علماء اسلام کو دی۔ اس دن میں آپ کے لیے خصوصی دعائیں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ پھر حاضری دے سکوں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔